قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ حق بیان کی توفیق عطا فرمائے. مجھے آپ سب کو اس پر عمل اور اس کے مطابق اقتدار کرنے کی توفیق فرمائے. آج کا موضوع ہے علم غیب. اللہ تبارک و تعالیٰ بابا شریف انبیاء علیہ السلام کی خصوصاً سید الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین محمد رسول اللہ علیہ السلام کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے یا نہیں. وہ درس کا ٹائم کیونکہ 20 سے 25 منٹ ہے، وہ میں کوشش کروں گا کہ اس مختصر وقت میں مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. پہلی بات، مکمل قرآن مجید پر ایمان رکھنا یہ فرض ہے، لازم ہے. ایک آیت کو کیا قرآن مجید کے ایک حرف کا انعقاد کرنا بھی کفر ہے. آگے کدھر کسی ایک حرف کا بھی انکار کرنا کفر ہے. مسلمان پر لازم ہے کہ وہ سارے قرآن پر ایمان رکھے. دوسری بات، بہت سی غلط افواہیں ہوتی ہیں، غلط چیزیں ہوتی ہیں جو کسی کی طرف غلط منسوخ آتی ہے. جیسے کہ ہم اہل سنت والجماعت کی طرف کئی لوگوں نے علم غیب کے بارے میں بھی غلط چیزیں منسوخ کی. مثال کے طور پر میں یہ حد تنقید نہیں بنا رہا، یعنی اس کی ایک مثال دوں کہ سوشل میڈیا پر ایک بڑا نام چلتا ہے مرزا محمد علی انجیل صاحب، بڑے مشہور و معروف ہیں. اب دیکھو اتنا مشہور و معروف آدمی ہے، لیکن اس نے اہل سنت کی طرف اس کے کلم موجود ہے کہ اس نے اہل سنت کی طرف کتنے غلط عقائد اس نے منسوخ کیے. مثال کے طور پر اس نے اپنے ایک کلم میں یہ کہا کہ جو اہل سنت والجماعت ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ذاتی مانتے ہیں کہ حضور کا جو علم غیب ہے یہ ذاتی علم غیب ہے. معاذ اللہ، حاشا اللہ، یہ کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا کہ حضور کا علم غیب ذاتی علم غیب. ذاتی کا معنی یعنی اپنے آپ جاننا، اللہ کے بتانے کے بغیر جاننا. اب یہ اتنا بڑا بہمان ہے کہ دوپہر کے سورج کو ڈھونڈانے کی مطلب ہے. اہل سنت کی تمام کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ علم غیب ذاتی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے. علم غیب مستقل بذات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم وہ کم یا زیادہ ہونے سے پاک ہے. اللہ کا علم کمی بیشی سے پاک ہے. وہ جیسا پہلے جانتا تھا ویسے اب بھی جانتا ہے. ناممکن اور محال ہے کہ اس کے علم میں کوئی معاذ اللہ کمی ہو جائے یا اس کے علم میں کوئی زیادتی. اللہ کا علم اصلی ابدی ہے، یعنی جس طرح اللہ کی ذات اصلی ہے، ہمیشہ سے قائم ذات ہے، اسی طرح اس کا علم بھی ہمیشہ سے اس کے ساتھ قائم ہے. جبکہ ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ حضور پہلے نہیں تھے، اللہ نے حضور کو پیدا کیا. حضور اصلی نہیں ہے، حضور علیہ السلام اصلی نہیں، یعنی ہمیشہ سے نہیں. اصلی ہونا یہ صرف اللہ کی صفت ہے. حضور نہیں تھے، اللہ نے حضور کو پیدا کر دیا. تو حضور کا علم اصلی نہیں ہے، اللہ کا علم اصلی اور ابدی.
اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے سے پاک ہے، جبکہ سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی طرف احادیث میں صاف یعنی بھولنے کی نسبت بھی موجود ہے۔ اور موطا امام مالک میں یہ روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھولتا نہیں ہوں، بلایا جاتا ہوں تاکہ یہ بھی میری سنت بنے۔ یہ سنت کے لفظ موجود ہے کہ میں بھولتا نہیں ہوں، بلایا جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے یہ بھی میری سنت ہے۔ اب اللہ بھولنے سے پاک ہے، اللہ صاف سے پاک ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بھولنے کی نسبت حدیث میں موجود ہے۔ وہ اللہ کا علم ازلی، ذاتی، مستقل، بذات اور کمی بیشی سے پاک، اور حضور علیہ السلام کا علم وہ اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کی تعلیم سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سکھانے سے ہے۔ اور اعلیٰ حضرت سیدی امام احمد رضا رحمۃ اللہ انہوں نے اپنی 3 کتابوں میں اس مسئلے کی وضاحت کی ہے۔ ایک ان کی کتاب ہے الدولۃ المرئیہ بالمادہ الغیبیہ، اور دوسری ان کی کتاب ہے خالص الکتاب، اور تیسری ان کی کتاب ہے انوار المصطفیٰ۔ ان 3 کتابوں میں سیدی امام احمد رضا رحمۃ اللہ نے وضاحت کی ہے کہ حضور علیہ السلام کا علم عطائی ہے، بالتدریج ہے۔ جیسے جیسے قرآن مجید نازل ہوتا رہا حضور کے علم میں اضافہ ہو گیا۔ جب قرآن مجید مکمل نازل ہو گیا، نزول قرآن کا اتمام ہو گیا، تو حضور علیہ السلام کے علوم مکمل ہو گیا۔ یعنی یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ حضور علیہ السلام کا علم بالتدریج ہے، قرآن مجید کے نزول کے ساتھ ہے، کہ جیسے جیسے قرآن مجید نازل ہوتا رہا حضور علیہ السلام کے علم میں اضافہ ہوتا رہا۔ جب قرآن کی آخری آیت نازل ہو گئی تو حضور علیہ السلام کے تمام علوم مکمل ہو گئے۔ یعنی حضور علیہ السلام کے بارے میں ہم اہل سنت و جماعت جو موقف رکھتے ہیں کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو شرق تا غرب، جنوب تا شمال، تحت سرا سے لے کر لامکان تک ہر چیز کا جو علم عطا کیا ہے، یہ موقف مکمل نزول قرآن کے بعد کا ہے۔ جب مکمل نزول قرآن ہو گیا تو حضور علیہ السلام کے علوم مبارک مکمل ہو گئے۔ مکمل نزول قرآن سے پہلے ہر چیز جاننے کا اہل سنت و جماعت ہر کس کا نہیں ہے۔ اب جس نے حضور کے علم پر کوئی اعتراض کرنا ہے، کوئی سوال کرنا ہے، تو وہ مکمل نزول قرآن کے بعد کا واقعہ دکھائے کہ قرآن مکمل نازل ہو چکا تھا، اس کے بعد حضور کو فلاں چیز کا علم نہیں۔ کہاں سے لائے گا وہ؟ اہل سنت کا موقف جب آپ نے سمجھ لیا کہ یہ ہے موقف اہل سنت کا، اب سوال اسی کے مطابق ہونا چاہیے، اور جیسا سوال ہوگا ویسے ہی اللہ کے فضل سے پھر جواب ہوگا۔ اب یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اس کے خلاف اہل سنت کی طرف پتہ نہیں، وہ سوشل میڈیا پر لوگ بیٹھے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کیا منسوخ کر رہے ہیں اہل سنت کی، تو جو اہل سنت کا عقیدہ ہی نہیں ہے وہ اہل سنت کی طرف غلط منسوخ کر رہے ہیں۔ اور قرآن مجید میں آپ کو 2 قسم کی آیات ملیں گی۔ ایک آیت ملے گی جس کا خلاصہ یہ ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا آسمانوں سے بھی، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ ایک آیت ملے گی آپ کو اس طرح کی اور آیات، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ۔ آپ فرما دیں میں تمہیں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کی خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں، وَلَا كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سی بھلائی جمع کرتا۔ تو اس طرح کی اور بھی آیات قرآن مجید میں آپ کو ملیں گی، جن کا خلاصہ یہ کہ آیات سننے کے بعد بندے کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ اتنی آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، تو پھر انبیاء علیہ السلام کیسے غیب جانتے؟ پھر تاجدار انبیاء
محمد رسول اللہ علیہ السلام کیسے غیب جانتے ہیں؟ تو میرے بھائی ان کے مکمل قرآن پر ایمان رکھنا یہ لازم ہے. جن آیات میں یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، ان آیات کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے بتلائے بغیر کوئی نہیں جان سکتا، یعنی ذاتی طور پر کوئی نہیں جانتا. جب قرآن نازل ہوا تھا تو اس وقت پرمار تھی شیاطین کی، جنوں کی، یہ نجومی لوگوں کی، جادوگر لوگوں کی، جو غیب دانی کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تمہیں غیب کی بات بتاتے ہیں. ان کے رد میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی ہے کہ اے حبیب تم کہہ دو کہ کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ. یعنی یہ نجومی غیب نہیں جانتے، یہ شیاطین جنات یہ غیب نہیں جانتے. اب غیب تو وہ جانے گا جس کو اللہ بتائے گا. اور اللہ کس کو غیب بتاتا ہے؟ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. کہ غیب کا جاننے والا اللہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسول. اب دیکھو ایک آدمی نے فرمایا کہ کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ. ٹھیک ہے، کوئی غیب نہیں جانتا یعنی اپنے آپ کوئی نہیں جانتا، لیکن کیا وہ جان سکتا ہے یا نہیں کہ جس پر اللہ ظاہر کرتے؟ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. کہ غیب کا جاننے والا اللہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسول. اور دوسری آیت میں فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب. تو اس وقت لوگ غیب دانی کا دعویٰ کرتے تھے کہ میرے پاس جنات ہیں اور وہ میرے پاس آتے ہیں اور وہ مجھے غیب کی باتیں بتاتے ہیں. ان کے رد میں اللہ نے یہ آیات نازل کر کے فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم. اے عام لوگوں، اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. غیب کی اطلاع دینے کے لیے اللہ اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اب دیکھو ان آیات میں اور ان آیات میں ہرگز کوئی تخالف نہیں، ہرگز کوئی تضاد نہیں. وہ آیات اپنی جگہ پر حق ہے اور ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وضاحت فرما دی ہے کہ اللہ اپنے پسندیدہ رسول پر غیب کو ظاہر فرماتا ہے. اور تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص حضور علیہ السلام کی ذاتی تقدس کے بارے میں فرمایا. سورہ التکویر کی آیت وما ہوا علی الغیب بضنین. یہ رسول ہوا ضمیر یہ نبی کرم کی طرف لوٹتی ہے، اس کا مرجع حضور کی ذات ہے. وما ہوا علی الغیب بضنین. اللہ فرماتا ہے کہ یہ رسول مکرم غیب کی باتیں بتانے پر بخل نہیں کرتے. کیا مطلب؟ ایک بندے کے پاس مال ہے ہی نہیں تو وہ خرچ کیا کرے گا؟ اس کو بخیل یا سخی کیا کہہ سکتے ہیں؟ بھائی بخیل وہ ہے جس کے پاس مال ہو اور خرچ نہ کرے، سخی وہ ہے جس کے پاس مال ہو اور وہ خرچ کرے. اللہ فرماتا ہے کہ میرا محبوب غیب کی باتیں بتانے پر بخل نہیں کرتے. کیا مطلب؟ کہ میں غیب محبوب کو دیتا ہوں اور میرا محبوب غیب کی باتیں آگے امت کو دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور چوتھی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص حضور کے علم غیب کے متعلق ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَقَالَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. فرمایا وَعَلَّمَكَ آپ کو تعلیم دی. علامہ یہ باب تفعیل کی مصدر ہے تعلیم، تعلیم سے یہ علامہ یعلم تعلیم فهو معلم یہ آگے سے تصویر چلتی ہے. یہ علامہ واحد مذکر غیب ماضی معروف کا صیغہ ہے. علامہ اس کا معنی سکھایا اس نے، تعلیم دی اس نے. اب آج کا معنی ہے اللہ علامہ کا سکھایا تجھ کو اے محبوب. علامہ کا ما لم تکن تعلم جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو سکھایا. علامہ کا ما لم تکن تعلم جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو سکھایا. قرآن مجید کی بہت سی تفاسیر ہیں بے شمار، لیکن کچھ تفاسیر ایسی ہیں کہ جن پر دوسرے
جو نقطہ نظر کے علماء ہیں وہ بھی ان تفاسیر پر اعتبار کرتے ہیں، اور وہ ایسی تفسیر ہے کہ جو مدارس عربیہ میں سبقاً پڑھی جاتی ہے، جیسے تفسیر جلال ہے۔ تفسیر جلال ہے، یہ دو بابیں تھے، جلال الدین محلی اور جلال الدین سیوطی۔ ایک بابے نے 15 پارے لکھے اور دوسرے بابے نے 15 پارے لکھے، تو وہ دو جلال الدین تھے، تو ان کے نام پر تفسیر مشہور ہوگی جلالین، دو جلال۔ تو اب تفسیر جلالین یہ ایسی مستند تفسیر ہے کہ یہ تمام مدارس عربیہ میں سبقاً پڑھائی جاتی ہے۔ اس کا یہ خاصہ ہے کہ یہ مختصر ہے اور جامع ہے، یعنی جو تفاسیر دیگر ایک صفحے پر بیان کرتے ہیں، یہ اسی تفسیر کو 2 حرفوں میں بیان کرتے ہیں، یعنی اتنی اختصار اور جامعیت کے ساتھ یہ تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اور تفسیر جلالین میں انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اگر ایک تفسیر کے بارے میں کئی اقوال ہوں گے کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، تو ہم تفسیر جلالین میں وہ قول تفسیر کا بیان کریں گے جو سب سے اعلیٰ قول ہو، جو سب سے راجح قول۔ اب تفسیر جلالین میں راجح قول کا وعدہ ہے، اور اس نے کیا فرمایا؟ وَعَلَّمَ مَا عَلَمْتُم، آپ کو سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، یعنی من الاحکام والغیب، کہ اے محبوب آپ کو احکام شریعہ بھی اللہ نے سکھا دیے اور آپ کو غیب بھی سکھا دیا۔ قرآن مجید میں اتنی آیات ہیں کہ پڑھتا جاؤں تو یقین جانے میں تھک جاؤں گا، لیکن قرآن کی آیات ختم نہیں ہو سکتی۔ علم غیب کے موضوع پر اتنی آیات ہیں، لیکن جس طریقے سے آپ کی خادم نے، آپ کی صاحب نے یہ علم غیب کا مسئلہ رکھا ہے، اگر آپ کو ذہن نشین ہو گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر کوئی بھی اشکال باقی نہیں ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں 2 حدیث یا 3 حدیث پیش کرتا ہوں نمونے کے لیے، تو ایک آیت بھی کافی ہوتی ہے مسئلہ سمجھنے کے لیے، لیکن اب میں آپ کو 2 یا 3 حدیث سناتا ہوں تاکہ مسئلہ مزید نکھر جائے۔ اب اللہ نے جو فرمایا کہ یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے، اب اس کی مثال دی۔ صحیح بخاری کتاب الانبیاء میں کی حدیث ہے، سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، آما فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن حضور علیہ السلام ہمارے درمیان کھڑے خطبہ شروع کیا، فاخبرنا عن بدء الخلق، حضور نے ہمیں مخلوق کی ابتدا سے خبر دینی شروع کی، جب سے مخلوق شروع ہوئی، عن بدء الخلق، مخلوق کی ابتدا سے حضور نے ہمیں خبر دینی شروع کی، حتی دخل منازلہم، اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم، حضور علیہ السلام نے ہمیں مخلوق کی ابتدا سے خبر دینی شروع کی، جنتیوں کے جنت میں جانے تک اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک، فاخبرنا، حضور نے ہمیں خبر دی۔ اب دیکھو اول سے لے کر جنت اور جہنم میں جانے تک، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عمر بن خطاب فاروق اعظم اس کے راوی ہے، حضور علیہ السلام نے فاخبرنا، ہمیں خبر دے دی۔ اب خبر وہی دیتا ہے نا جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس علم نہ ہو وہ آگے کسی کو خبر نہیں دیتا۔ اب ایک آدمی کے پاس علم نہیں، دوسرے نے اسے آ کر سچی خبر سنائی تو اسے علم حاصل ہو گیا۔ یہی اللہ فرماتا ہے وما ہوا علی الغیب بضنین، کہ یہ رسول مکرم غیب کی باتیں بتانے پر بخل نہیں کرتے۔ بخاری شریف کی دوسری حدیث، یہ بخاری شریف جو اصل ہے نا دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، بڑے شاید والی اصل کارٹون والی، یہ اس کا صفحہ غالباً 9 ہے یا 8 صفحہ اس کا، یہ پہلے جلد میں ہے بخاری کی۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما کے کسی نے، مختلف لوگ بیٹھے تھے دور و نزدیک سے آئے ہوئے، کسی نے حضور سے کوئی سوال کیا، کسی نے کوئی سوال کیا، حضور علیہ السلام نے ان کے سوالات کو ناپسند جانا۔ جب سوالات کی کثرت ہوئی تو اب حضور علیہ السلام، اب حدیث کے الفاظ، جب سوالات کی کثرت ہوئی، ثم قال للناس سلونی اما شئتم، حضور علیہ السلام نے لوگوں کو فرمایا، ثم پھر قال، کہا، للناس، لوگوں کو،
سلونی مجھ سے پوچھو اما شیطن جو تم چاہتے ہو وہ مجھ سے پوچھو. حضور نے عام اختیار دے دی کہ جو تمہارا جی چاہتا ہے وہ مجھ سے پوچھو, جو جی چاہتا ہے وہ پوچھ لو. کوئی تخصیص قید نہیں کی لگائی کہ اس آسمان کی خبر نہ پوچھنا, آپ کل کی بات نہ پوچھنا, فلاں چیز نہ پوچھنا. حضور نے جو تمہارا جی چاہتا ہے مجھ سے پوچھو. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ نماز روزے حج زکات کے مسئلے یہ دین کے مسائل میں سے جو چاہو پوچھ لو. حضور کی یہ مراد نہیں. حدیث آگے پوری کرتے ہیں, وضاحت ہو جائے گی کہ حضور نے کس کے بارے میں. اب ایک آدمی کھڑا ہوا, اس نے کہا یا رسول اللہ من ابھی میرا باپ کا. ان کے باپ کے بارے میں طنز کیا جاتا تھا, لوگ کام کرتے تھے ان کے نسل کے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے. اب یہ کون سی نماز کا مسئلہ جو کہتے ہیں کہ اس سے نماز روزے کے مسئلے ہیں. اب انہوں نے جو پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے, تو یہ کون سا روزہ یا حج زکات کا مسئلہ ہے. حضور علیہ السلام فرما دیتے کہ میری تو مراد ہے نماز روزے حج زکات کے مسائل, اور تم نے پوچھنا شروع کر دیا میرا باپ کون ہے, میں تو تمہارے باپ بتانے آیا ہوں. حضور نے ایسا نہیں فرمایا, کیونکہ حضور فرما چکے تھے جس کا جو دل چاہتا ہے وہ پوچھے. انہوں نے کہا میرا باپ کون ہے, فرمایا ابو کا حذافہ, میرا باپ حذافہ. اب اسی حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ صحیح بخاری میں آگے چل کر پھر ایک جگہ بیان کرتے, وہاں ایک آدمی کھڑا ہوا, اس نے کہا اے نا مدخلی, حضور بتاؤ میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں. اب یہ کون سی نماز کا مسئلہ ہے یا حج کا زکات کا مسئلہ ہے. اس نے کہا اے نا مدخلی, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, میرا ٹھکانہ کہاں ہے. اصل میں وہ تھا منافق, بیٹھا تھا مسلمانوں میں, صحابہ میں بیٹھا تھا. اس نے کہا میرا چہرہ پورا دیکھ کر حضور فرما دیں گے کہ تو جنتی ہے, تو میں کہہ دوں گا جی میں نے تو آپ کو صحیح مانا ہی نہیں, تو میں جنتی کیسے ہو گیا. تو وہ تھا منافق, اسے کیا خبر تھی کہ اللہ نے حضور کو کیسی نظر آتا ہے. اس نے کہا اے نا مدخلی, میرا ٹھکانہ کہاں ہے. قالا, حضور نے فرمایا النار, تو جہنمی ہے, میرا ٹھکانہ جہنم ہے. وما ہوا علی الغیب بدنی, اللہ فرماتا ہے میرا رسول غیب کی باتیں بتانے میں بخل نہیں کرتا. اب بخاری شریف کی زیادہ نہیں تو کم سے کم میرے پاس علم غیب کے موضوع پر 200 سے زیادہ حدیث ہے صحیح بخاری. اب ایک صحیح مسلم کی حدیث میں آپ کو سنا, صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے, حضور کے صحابی حضرت ابو ذر عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی. نماز کے بعد حضور نے خطبہ دینا شروع کیا حتیٰ حضرت کی زہر, فجر کے بعد خطبہ شروع ہوا ظہر کی نماز کا ٹائم. نماز ظہر ادا فرمائی, نماز کے بعد پھر خطبہ دینا شروع کیا حتیٰ حضرت العصر, عصر کا ٹائم. عصر کی نماز پڑھ کر حضور علیہ السلام نے پھر خطبہ فرمانا شروع کیا حتیٰ غربت الشمس, حتیٰ کہ سورج غروب ہو. فجر سے لے کر ظہر, ظہر سے عصر, عصر سے لے کر غروب آفتاب تک یہ سارا دن مسلسل جو خطبہ جاری رہا. اس میں حضور نے کیا بیان کیا, جو اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عمر بن اخطب انصاری, وہ فرماتے ہیں فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ, کہ جو کچھ بھی پہلے ہو چکا تھا حضور نے ہمیں وہ بھی بتا دیا, اور جو کچھ بھی آگے ہونے والا تھا حضور نے ہمیں وہ بھی بتا دیا. سبحان اللہ, فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ, جو ہو چکا تھا وہ بھی بتا دیا, اور جو ہونے والا تھا حضور نے وہ بھی بتا دیا. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ, کہ یہ رسول مکرم غیب کی باتیں بتانے میں بخل نہیں. کتنا ٹائم ہوگا؟ 26 منٹ ہو گئے. نہیں درس میں نہیں ہوئے, تقریباً 20 منٹ ہو گئے. 20 منٹ ہو گئے, نہیں 27 منٹ ہو گئے. 27 منٹ ہو گئے. اگر اجازت ہو ایک حدیث آخری اور سنا دوں, نہیں تو دعا کر سکتے ہیں. اب ایک جامع ترمذی کی حدیث, یہ جامع ترمذی میں حدیث ہے, مسند امام احمد میں حدیث ہے, اور اس حدیث کے بارے میں بھائی ادریس صاحب خاص طور پہ مخاطب ہوں آپ سے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح, یہ حدیث صحیح ہے. سالت محمد عن ھذا الحدیث فقال صحیح. امام ترمذی کہتے ہیں
میں نے اپنے استاد امام بخاری سے پوچھا، ان کا اصل نام محمد تھا نا، محمد بن اسماعیل، یعنی محمد بیٹا اسماعیل کا، تو امام بخاری کا نام محمد ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں میں نے اپنے استاد امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا، انہوں نے بھی کہا کہ ترمذی کی حدیث صحیح ہے۔ اور سے حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن سرکاری قوم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے وقت اتنی تاخیر سے تشریف لائے، قریب تھا کہ سورج طلوع ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی، جماعت کے بعد رخ انور صحابہ کی طرف کیا اور حضور نے فرمایا جانتے ہو آج مجھے تاخیر کیوں؟ انہوں نے کہا اللہ جانے اور اس کا رسول۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں پچھلی رات بیدار ہوا، نماز پڑھی، جتنی اللہ کو منظور تھی میں نے نماز ادا پڑھی، اور پھر میں محو استراحت ہوا، محو خواب ہوا، آرام فرمانے لگ گیا۔ اچانک میں نے کیا دیکھا کہ میں رب کی بارگاہ میں حاضر۔ حضور فرماتے ہیں میں نے احسن صورت میں، احسن تجلی میں نے اپنے رب کی زیارت کی۔ میرے رب نے مجھے فرمایا یا محمد فیما یختصم اللہ تعالی، اے بار بار حمد کیا گیا میرے محبوب، بتاؤ فرشتے کس بات میں گفتگو کرتے ہیں؟ بل تو میں نے کہا اے میرے عزت والے رب تو بہتر جانتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب میں نے عرض کی اے میرے عزت والے رب تو بہتر جانتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوادہ یدہ بین کتفیہ، جیسا اس کی شان کے لائق ہے اس نے اپنے ید مبارک میرے کندھوں پہ رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ید مبارک میرے کندھوں پہ رکھے۔ فوجدت برد اناملہ بین ثدیہ بین ثدیہ، جب اللہ نے اپنے ید مبارک میرے کندھوں پہ رکھے، حضور فرماتے ہیں میرا سینہ ٹھار گیا، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں پائی۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ حضور فرماتے ہیں فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ، ہر شے مجھ پہ روشن ہو گئی۔ فَتَجَلَّى روشن ہو گئی، لی میرے لیے كُلُّ شَيْءٍ حَاشِرًا، فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ، ہر شے جو کچھ بھی موجود تھا وہ مجھ پر روشن ہو گیا۔ اب یہی ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو ہر چیز کا علم دیا، ہر چیز حضور پر روشن فرمائی، ان کا رب انہیں ہر چیز کا علم دینے والا ہے۔ جب اللہ علم دینے والا ہے، حضور علم لینے والے ہیں اور ہم ماننے والے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضور کا علم ذاتی ہے، اپنے آپ جانتے ہیں، یقین جانیے میں اہل سنت کا ایک ادنا سا خادم ہوں، ذمہ دار ہوں، اور اہل سنت و جماعت کا ادنا سا خادم ہوں، میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ جو شخص یہ کہے کہ حضور ذاتی علم غیب جانتے ہیں وہ پکا کافر ہے، پکا کافر ہے، کافر ہے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اہل سنت اس گندے عقیدے سے پاک ہے۔ ہمارا عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ ہمارا عقیدہ بڑا شاندار عقیدہ ہے۔ انجینئر جیسے بندوں نے غلط چیزیں منسوخ کر کے اہل سنت کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اور اس کے کلم موجود ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اہل سنت و جماعت یہ نبی کا ذاتی علم غیب مانتے ہیں۔ حاشا وکلا، ہمارے کسی ایک عالم بزرگ نے یہ نہیں لکھا، بلکہ ہمارے بزرگ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ حضور ایک ذرے کا علم بھی ذاتی طور پر جانتے ہیں، وہ بھی کافر ہے۔ حضور کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی تعلیم سے ہے، اللہ کے جلوانے سے ہے۔ جو کہتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ نبی کے پاس اللہ کا علم ہے، تو اور کیا کہیں؟ جو کالج پڑھتا ہے اس کے پاس کالج کا علم ہوتا ہے، جو مدرسہ پڑھتا ہے اس کے پاس مدرسے کا علم ہوتا ہے، جو یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اس کے پاس یونیورسٹی کا علم ہوتا ہے۔ اب میرے حضور نہ کسی کالج میں پڑھے، نہ کسی یونیورسٹی میں پڑھے، نہ کسی مدرسے میں پڑھے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے خود محبوب کو قرآن سکھایا۔ اب جب حضور کو علم دینے والا اللہ ہے تو پھر یہی کہیں گے نا کہ حضور کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کا علم ہے۔ اب کسی کالج میں پڑھا ہوگا تو کہتے کہ فلاں مدرسے کا علم معلوم ہے، تو جب اللہ نے پڑھایا ہے، اللہ نے علم دیا، تو یہی کہیں گے کہ حضور کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہے۔ تو یہ علم غیب پر مختصر سی میں نے کوشش کی ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے۔ آپ علم غیب کے موضوع پر کسی کے ذہن میں کوئی اعتراض ہو بلا شبہ ہوتا ہے۔
جی وہی نازل اس لیے ہوتی ہے قدم قدم پر گائی جائے. جی اس جیسی اور بھی حدیث ہے. تو آپ نے میری گفتگو کو توجہ سے سنا نہیں. اگر سن لیتے تو یہ اعتراض نہ کرتے. میں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا رہا حضور کے علم میں اضافہ ہوتا رہا. جب آخری آیت نازل ہو گئی تو حضور کے علوم مکمل ہو گئے. میں نے یہ بات کی. دوسری بات یہ کہی کہ مکمل نزول قرآن سے پہلے نبی عالم کے لیے ہم ہر چیز کے جاننے کا دعویٰ نہیں کرتے. یہ میں نے کہا سنا آپ نے کہا نا میں نے. تو یہ مکمل نزول قرآن کے بعد کی بات ہے. مکمل نزول قرآن کے بعد اگر کوئی پوچھنا چاہے کہ فلاں چیز کا علم حضور کو نہیں تھا وہ دیا. نزول قرآن سے قبل کی بات ہے. دیکھو نا ہمارا جو عقیدہ وہ تو سمجھو نا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. غلط باتیں تو ہماری پر منسوخ نہ کرو. ایک ہمارا عقیدہ ہی نہیں زبردستی ایک عقیدہ ہماری پر پھونس دیتے تھے. ہمارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں کہ مکمل نزول قرآن سے پہلے ہر چیز کو جاننے کا ہم دعویٰ نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں کہ حضور ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. یہ مکمل نزول قرآن کے بعد کا ہے. جب آخری آیت نازل ہوگی اب کسی میں جھوٹ ہے تو مکمل نزول قرآن کے بعد ایک واقعہ لے آئے کہ فلاں چیز حضور کے علم میں. اللہ مکمل نزول قرآن کی بات کروں. ابھی تک قرآن نازل ہو رہا تھا. جتنا نازل ہوا تھا اس کے حوصلے آخری جو آیت ہے وہ اس میں بھی اختلاف ہے مجھے سیکھا اور بات کہ آخری آیت پہنچی. تو جب مکمل نزول قرآن ہو گیا تو اس کے بعد کوئی حضور کے علم پر انگلی اٹھا کے دیکھے انشاءاللہ قیامت آ جائے گی تو حضور کے علم پر اعتراض نہیں کر سکتے. باقی جو آپ نے بات کہی چلو میں تھوڑی سی دوسری بات کروں. پہلی بات تو یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے کیونکہ یہ واقعہ مکمل نزول قرآن سے پہلے کا ہے. دوسری بات ایک ہے نہ جاننا, ایک ہے نہ اظہار نہ کرنا. یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ کے علم میں شروع سے یہ بات تھی کہ میں نبیوں کو بھیجوں گا بنی اسرائیل میں تو یہ نبیوں کو ناحق شہید کریں گے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق. یہ انبیاء کو ناحق شہید کریں گے. اللہ پہلے سے جانتا تھا لیکن پھر بھی اس نے نبیوں کو بھیجا. اگر کوئی کہے جی اللہ قادر بھی ہے ہاں جی اور پھر اللہ نے بچایا بھی نہیں اور اللہ کو علم بھی ہے تو یہ بھی اس کی حکمت ہے جو ہم نہیں جانتے. اسی طرح 70 کاریوں کا واقعہ اگر بالفرض آپ کا یہ اعتراض مان بھی لیا جائے تو پھر اس میں فقط اتنی بات ہے کہ حضور نے اس کا اظہار نہیں فرمایا کیونکہ ان کے مقدر میں شہادت جو تھی وہ ان کے نصیب میں تھی. اور صحابہ کرام تو شہادت کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے شہادت عطا فرما. اور جو شہید ہو رہا ہوتا ابھی جلسہ سے باقی ہوتی تو وہ کہتا فض کو بربر کا بات ہے اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا کہ اللہ نے مجھے شہادت کو سبحان دیا. تو کیونکہ ان کے نصیب میں شہادت مقدر ہو چکی تھی اس لیے حضور نے بتلایا نہیں. یہ نہیں کہ حضور جانتے نہیں. نہ جاننا اور ہے نہ بتلانا اور ہے. اب دیکھو بھولنا اور ہے نہ جاننا اور ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ نے ایک رکعت پڑھی آپ روزانہ نماز پڑھتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ میں نے ایک رکعت کے بعد کھڑا ہونا ہے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے لیکن آپ بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا بھی میں نے تو کھڑا ہونا تھا پھر آپ کھڑے ہو گئے اللہ اکبر کہے گا. اب دیکھو آپ کے علم میں مسئلہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ بھئی ایک رکعت کے بعد میں نے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا. اس کے بعد جاننے کے باوجود آپ پھر بیٹھ گئے. کیا سامو بھول کیا ہے توجہ اور طرف ہو. آپ نماز پڑھ گئے توجہ کسی اور طرف چلی گئی اور جو اصل جو کام کر رہے تھے وہ ذہن سے نکل گیا. اب دیکھو ذہن سے نکل گیا اتر گیا صاف ہو گیا لیکن علم بھی ہے. یعنی یہ صاف نسیان بھولنا نہ بتانا اظہار نہ کرنا یہ ساری چیزیں علم ہونے کے منافی نہیں ہے. کہ بندے کو علم ہوتا ہے پھر بھی بھول جاتا ہے. بندے کو علم ہوتا ہے اظہار نہیں کرتا. اظہار نہ کرنا یہ اور چیز ہے. نہ بتانا اور چیز ہے. نہ جاننا یہ اور چیز.
اس حدیث میں ایک بھی لفظ ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ رسول کریم علیہ السلام کو اللہ نے اس واقعہ کا علم عطا نہیں کیا، ایک بھی لفظ اس حدیث میں ایسا نہیں۔ جی ظاہر ہے کہ یہ سارا جو واقعہ ہے یہ ظاہری تقاضے کے مطابق، اب دیکھو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث ہے، آقا امیر المومنین امام المتقین سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی ولادت کے ساتھ ہی حضور علیہ السلام نے یہ خبر دی، حدیث میں یہ لفظ ہے کہ نہر فرات کے کنارے میرے نواسے کو شہید کر دیا ہے۔ اب ولادت کوئی ولادت کے وقت خوشی ہوتی ہے اور حضور علیہ السلام آنسو آ گئے، آقا علیہ السلام نے سنتا تھا، ابھی شہادت تو ہی نہیں تھی، ابھی تک وہ بچے پکڑے میں تھے، چوری میں تھے، ابھی انہوں نے جوان ہونا تھا، ہاں جی ایک وقت آنا تھا، اس کے بعد انہوں نے ہجرت کر کے انہوں نے کربلا میں جانا تھا، تو وہاں شہادت ہونی تھی، لیکن آقا علیہ السلام کو سنتا یہاں پہ ہو گیا، گود میں نواسا ہے اور حضور آنسو آ رہے ہیں۔ یہ ظاہری تقاضے کو تھا، کیونکہ حضور کو صحابہ سے محبت تھی، صحابہ کو حضور سے محبت تھی، تو آقا علیہ السلام بالمؤمنین اور مومنوں پر بڑے مہربان، تو آقا علیہ السلام ظاہر ہے جب کوئی پیارا دنیا سے جائے تو اس کی افسردگی ہوتی ہے، اس کا افسوس کرنا یہ بھی علم کے مطابق ہے، یہ بھی علم نہ ہونے کی دلیل ہے۔ جی بس تو آپ علیحدہ بھی کوئی ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں۔